بھائی دیکھو میری بات سنو، میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گوشت چھاڑ دیو، تساں جی بڑا گوشت چھاڑ دیو، تسے جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو تو تسی نمک کھانا چھاڑ دیو۔ کیوں جی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، تھوڑا جا اونچی آواز نہ بول دے۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، میٹھا، نمک، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، جوا نہیں چھوڑا، پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا دوست تھا نا، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑی، میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے؟ کہنا جی یہ حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ کسی نے منع کر دیا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ مجھے کہنا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کی خیر خواہی تو اتنی دیر تک ہوتی ہے جتنی دیر فیس دیتے رہو، فیس کے پیسے نہیں اندر جانے دیتے، فیس بھی دیتے رہو، خیر خواہی اتنی دیر جنی دیر ساچ صاحب مر گئے تو خیر خواہی ختم۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہے، آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہے۔ ارے آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو سرکار کے صدقے سے سلامت ہے، ورنہ پہلی امتوں میں ایک گناہ کیا جاتا تھا چہرے بدل جاتے تھے۔ آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو، اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، چہرے نہیں بدل رہے، سرکار کے صدقے سے نہیں بدل رہے۔ قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے۔ اور پھر جتنا بھی بڑا آپ کا کوئی خیر خواہ ہے، اندھیری قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی خیر خواہ قبر میں جائے گا؟ اب بولو تو صحیح۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لائیں گے، اور ایسے خیر خواہ ہیں قیامت کے روز جب ماں کلوتے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہ فرمائیں گے۔ اب بتلاؤ ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے یار۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ، آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، اور جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہو پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں پھنس جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ تو بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر کیا خیال ہے ہمیں نمازی بننا چاہیے؟